پیارے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس کا سجدہ کرنے سے انکاری ہوا، تجھے کیا ہوا؟ استکبرت ام کنت من الکافرین، تکبر میں آ گیا یا میرا ہی انکار کر گیا؟ ہاتھوں سے بنی چیز سے لگاؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر تاثر سے پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ذات ہے، منفعل نہیں، اثر قبول کرنے والی ذات، نہ گناہوں سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، نہ ہماری فرما برداری سے اس کی کوئی ذات بلند ہو جاتی ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، یہ سب الفاظ ایک حدیث میں نہیں، 3 حدیثوں میں ہیں، وہ سارے میں نے جمع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، 12 قسمیں۔ كانوا على افجر رجل واحد منكم ما نقص في ملکی شيء، تم سب کے سب نافرمانی کی انتہا پر پہنچ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ملک میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم، اگلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان و جنات، حیکم و میتکم، مردہ اور زندہ، رطبکم و یابسکم، خشک و تر، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت، خشک و ترس سے مراد بوڑھے اور جوان ہے، بوڑھے اور جوان۔ كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، تم سب کے سب اپنی نیکیوں کی انتہا پہ پہنچ جاؤ، ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ایک رائی کے برابر زیادتی نہیں ہو جاتی، وہ کمی سے بھی پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے۔ لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، زمانے کی نیرنگیاں خود پیدا کرتا ہے تو اس سے وہ ڈرے گا کیسے؟ جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ اس پہ کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب کے بغیر اپنے سارے کام کر لیتا ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر کرسی تک، کرسی سے لے کر عرش تک، اس بلند و بالا وسیع و عریض کائنات میں سے کسی ایک چیز کا بھی ایک پل کے لیے محتاج نہیں۔ عرش اس کی ضرورت نہیں، وہ کوئی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی اس کی ضرورت نہیں، قلم کتاب اس کی ضرورت نہیں، جنت و جہنم اس کی حاجت نہیں، سب سے بے نیاز اور صمد ہے۔ احد، اس لیے تو کہتا میں احد ہوں، احد، ایسا اکیلا جو کسی کا بھی کسی موقع پر کسی پل میں بھی نہ محتاج ہو، نہ اسے ضرورت پڑے۔ لا یستعین بالشیء، کسی سے مدد چاہتا ہی نہیں۔ لا یحتاج الی شیء، کسی وقت میں کوئی چیز اس کی مجبوری نہیں بنتی۔ لا یضرہ شیء، کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ لا ینفعہ شیء، کوئی چیز اسے نفع نہیں پہنچاتی۔ لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں ہو جاتی۔ لا یعودہ شیء، کوئی چیز اسے تھکا نہیں دیتی۔ لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ اور لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جو ایسا غنی ہو اسے ہماری ضرورت کیا ہے؟
اس کے باوجود وہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، اے انسان میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہاں مطالبہ ہے، یہ دوسرا گلہ ہے، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرے بندے میری بندی لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے، کتنی سنورتی ہے، گھنٹوں۔ اب تو مرد بھی میک اپ کرتے ہیں، پہلے تو خالی عورتیں ہی تھیں، اب تو مردوں کو بھی۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا جینٹس بیوٹی پارلر، میں نے کہا اب یہ قوم زندہ رہنے کے پتہ نہیں قابل بھی رہ گئی کہ نہ رہ گئی کہ جن کے مردوں کے بھی بیوٹی پارلر کھل گئے۔ اب تو صرف چوڑیاں پہنانے کی رہ گئی ہے، بس چوڑیاں پہنا دو، کوکا لگا دو، بس۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مرد تو چلے گئے اب مذکر رہ گئے، عورتیں چلی گئیں مؤنث رہ گئیں، رجال چلے گئے، مرد مذکر رہ گئے، عورتیں چلی گئیں مؤنث رہ گئیں، جن کو پیٹ کے سوا کچھ نہیں پتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میرا بندہ لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو سنورا کر، کبھی میرے لیے بھی تو بن کے آیا کر۔ ہل تزینت لاجلی، کبھی تو میرے لیے اپنے آپ کو مزین کر کے چلا۔ تو اللہ کے لیے مزین کیسے کریں بھائی؟ کپڑے بدلیں، خوشبو لگائیں، کیا کریں؟ وہ تو اندر کے پاخانے دیکھ رہا تو اس کے لیے کپڑے کا تو مزینت نہ رہی۔ تو یوں کہتا ہے یہ دل میرے لیے کر لے، بس اس دل میں میرے سوا کوئی نہ ہو تو سنور گیا، تو بن گیا، تو مجھے بڑا ہی پیارا لگے گا۔ جب تیرے دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو تو بس یہ سج گیا، یہ دھج گیا، اس کا میک اپ ہو گیا، یہ ایسی دلہن بنی ہے کہ حوریں بھی اس کے سامنے خادمات نظر آئیں گی، یہ ایسا دلہا بنا ہے کہ جبریل بھی اس کے نور کے سامنے ماند پڑ جائے گا۔ یہ دل یہ اللہ کو دے دو بھائیو۔ تبلیغ کا کام کوئی فلسفہ نہیں، بڑا سادہ سا کام ہے، دل اللہ کو دے دو، اسے اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا توالینی و اوالیک، تو نے سارے جہان سے دوستیاں لگا کے دیکھ لیا، جہاں مفاد ٹکرائے ہر کوئی تجھے دغا دے گیا اور اپنے مفاد مقدم کر گیا۔ کبھی مجھ سے بھی تو دوستی لگا پھر دیکھ میں کیسے نبھاتا ہوں۔ مگر میرا تو کوئی مفاد ہے ہی نہیں، تو میں تو ہر جگہ وفا ہی کروں گا۔ تو صافینی و اصافیک، تو نے ہر ایک سے صاف ستھرا معاملہ کرنے کی کوشش کی اور ہر ایک تجھے دھوکہ دے گیا۔ تو نے سارا جہان آزما مارا، ایک میں رہ گیا ہوں، ذرا میرے ساتھ تھوڑا معاملہ کر دیکھ، اگر میں پورا نہ کروں تو پھر مجھے کہنا۔ اور صرف اتنا نہیں کہ معاملہ کرو گے تو وہ معاملہ کرے گا، نہیں، اس سے اگلی بات ہے اذکرک وطن ثانی، تو مجھے بھولا ہوتا ہے میں نے پھر بھی تمہیں یاد رکھا ہوتا ہے۔ واستترک ولا تخشانی، میں تیرے سارے دن کے گناہ دیکھتا ہوں اور رات کی تاریکی کی طرح اس پہ پردے ڈال دیتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، تو پھر بھی مجھ سے شرماتا نہیں ہے۔ تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو منہ موڑ موڑ کے بھاگتا ہے، باہیں چھڑا چھڑا کے مجھ سے دور دوڑتا ہے، میں پیچھے آ کے تجھے واپس بلاتا ہوں۔ این تذهبوا فاین تذهبون، میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ ادھر منزل نہیں ہے، میرے دامن میں آؤ، یہاں پناہ ملے گی۔ تو بھائیو، اللہ بڑا محسن اور ہم بڑے ہی ناشکرے۔ میں اچانک مجھے نماز میں خیال آیا کہ یہ آیت میرے ذہن میں آئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک دم یہ آیت ایک مفہوم کے ساتھ آئی، یہ مطلب ایک مفہوم کے ساتھ آئی۔ مفہوم کیا میرے ذہن میں آیا؟ یہ تھوڑی دیر پہلے وہ پولیس والا میرے پاس بیٹھا ہوا، شاید اسی کی برکت سے یہ ذہن میں ہے کہ مجرم کو جب پکارا جاتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے پکارا ہے، وہ ہے اس قابل۔ مجرم کو جب پکارا جاتا ہے، یہ
چھوڑو چلو پولیس کا ایک محکمہ ہے. ماں جس نے جنا ہے نا وہ بھی جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے تو کتنے سخت الفاظ سے اسے پکار، گالیاں بھی دیتی ہے، بددعائیں بھی دیتی ہے، اوے فلانے اوے فلانے، کبھی اس کو کتا بناتی، کبھی بلہ بناتی، کبھی کیا کیا گالیاں. بچہ نافرمان ہوتا ہے، باپ کیسے بفر کے آتا ہے، اور بھائی تو بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. جب ہم کسی مجرم کو پکارتے ہیں تو ہمارے لہجے میں ایک سختی، ایک حقارت، ایک شدت ہوتی. اوہو، جو رب ہے ہی اطاعت کے قابل، جو رب ہے ہی سجدوں کے قابل، جو ہے ہی پرستش کے قابل، جس کے احسانات کی حد نہیں اور میرے نا فرمانی کی حد نہیں، وہ دیتے ہوئے نہیں تھک رہا اور ہم نہ شکریوں میں بڑھ رہے، وہ عطا میں بڑھ رہا. اس نے بھی مجرموں کو پکارا قرآن میں، علی انفسہم اسرفوا علی انفسہم. علی کا مطلب یہاں یہ ہے اپنے آپ اپنے اوپر گناہوں کو سوار کرا لیا. وہ خود سواری بن گئے ہیں، خود سواری بن گئے ہیں اور گناہ ان پر سوار ہو گئے ہیں. وہ خود نہیں رہے، وہ طارق جمیل نہیں رہا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک مجرم ہے. مجرم بھی نہیں بلکہ بدنام ہے، گناہوں کی گندگی ہے، گناہوں کا ڈھیر ہے، گناہوں کی غلاظت ہے. انسان نہیں رہا بلکہ ایک جرم بن گیا، جرم. ایسے لوگوں سے خطاب ہے. یہ لفظ اعلیٰ جو بتا رہا ہے صرف نافرمان مسلمانوں کو خطاب نہیں، پوری دنیا کے کافروں کو، مشرک کو، یہودی کو، بحریے کو، عیسائی کو، نافرمان مسلمان کو جن کی زندگی میں کبھی خیر کی صبح نہیں ہوئی، جن کی شامیں رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ گزرتی ہیں، یہ اللہ ان کو بلا رہا ہے. جن کی جوانی ساری تار تار ہے اس کی نافرمانی میں، جن کی پائی پائی وہ سیاہ ہے اس کی نافرمانی میں، جن کے دماغ کی نس نس میں نافرمانیوں کی برقی لہریں دوڑتی ہیں، جن کے خون میں گناہ رچ چکے ہیں، جو سراپا نافرمانی میں ڈھل چکے ہیں، جن کا وجود بھی زمین پر بوجھ ہے. زمین کہتی یا اللہ یہ کم مرے گا، فضائیں کہتی یا اللہ یہ کم مرے گا. ایسے انسانوں کو جو اللہ کے اتنے بڑے مجرم ہیں، جب اللہ پکارتا ہے، یہ مفہوم مجھے سمجھ میں آیا. اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، میرے، اے میرے، یا عبادی، اے میرے نافرمان بندو. وہ تو ماں کہتی تو میرا بیٹا ہی نہیں، میں نے تجھے جنا ہی نہیں، وہ تو اپنی نسل اس سے کاٹ دیتی. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں، اپنی نسل اس سے کاٹ دیتا ہے، اور اللہ اپنا رشتہ اور اس سے طاقتور کر رہا ہے. اے میرے نافرمان بندو، تم نے گناہ کیے ہیں تو بندے تو میرے ہی ہو، نافرمانیاں کی ہیں تو ہو تو میرے ہی، مجھ سے جو ٹکرائے ہو تو میرے ہی. تمہیں سجدوں کے انکاری ہوئے، تم نے شراب میں اپنی زندگی کو فروخت کر دیا، تم نے اپنی راتوں کو تباہ و برباد کر دیا، تو کیا ہوا، ہو تو میرے ہی. نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. نا امیدی کبیرہ گناہ ہے. وہ کہ میری تو بخشش ہی نہیں، میری تو توبہ ہی نہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، اگر میں دنیا میں کسی کو نقد فوراً پکڑتا تو سب سے پہلے اپنی رحمت سے نا امید ہونے والے کو پکڑ دیتا. تو تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ تیرے 4 سال کے گناہوں سے میری بادشاہی کو فرق پڑ گیا، تو خود برباد ہوا ہے، تیرا رب پاک ہے. توبہ کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم توبہ کرو. یغفر الذنوب جمیعا، تو میں ان اللہ ساتھ اپنے نام کو واضح کیا،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب یہاں لفظ اللہ آ گیا تو آگے دوبارہ جو ان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، دوبارہ اپنے نام کو اللہ لائے اور ہمیں تسلیاں دیں، گھبرا کیوں گئے ہو، میرے ہی ہو۔ اس پیار سے اللہ جب مجرم کو بلا رہا ہے، فرما برداروں سے اللہ کا کیسا پیار ہو۔ اے داؤد، ایک حدیث قدسی میں ہے، اے داؤد میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کی توبہ کا کتنا انتظار کرتا ہوں، صرف میرے شوق وہ دیکھ لیں تو ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اے داؤد تو خود بتا، جب میں نافرمانوں سے ایسا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، سبحان اللہ۔ ماں کہہ رہی تو میرا ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا تو میرا ہے۔ ساری زندگی میں ایک سجدہ نہیں، تو میرا ہی ہے۔ دو ذہن بنتے ہیں اللہ کی رحمت سے، دو منفی ذہن بنتے ہیں۔ ایک ذہن تو یہ بن رہا ہے کہ ہماری بخشش ہی کوئی نہیں، جو کرنا ہے بس کر لو۔ اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے، کیوں ڈر گئے ہو؟ تم توبہ تو کرو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ ایک ذہن دوسرا شیطان بناتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ یہ شیطان دوسری انتہا پہ لے جاتا ہے۔ ایک کو ادھر انتہا پہ لے گیا کہ ہماری تو بخشش ہی کوئی، ان کو اللہ نے کہا لا تقنطوا، نا امید نہ ہونا، توبہ تو کرنا۔ ایک کو دوسری انتہا پہ لے گیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرو۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ میرے بندو تم خود بتاؤ، فرما بردار اور نافرمان کو میں ایک کر دوں گا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک رات کو شراب پی کے رات گزار رہا ہے، ایک رات کو رو رو کے رات گزار رہا ہے۔ کیا تمہارا رب اتنے اندھے قانون کا مالک ہے کہ دونوں کو برابر کر دے؟ ایک حلال کمائی میں بچے کو دوائی نہیں لے کے دے پا رہا اور اس کا بچہ سسک رہا ہے، سالن نہیں پکا کے دے رہا، چٹنی سے روٹی کھا رہا ہے، اور دوسرا حرام میں نقشوں کے نقشے بناتا چلا جا رہا ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تقوی والے اور نافرمان ایک ترازو میں تول دیے جائیں گے؟ پردہ دار عورت اور بازار کی زینت بن کے نکلنے والی عورت، دونوں کو میں برابر تول دوں گا؟ کوئی ایسا اندھا قانون تو تمہارے رب کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بیچ کا راستہ ہے کہ اس کی رحمت کے امید ہو، اپنے گناہوں سے ڈر ہو، اور اس کے ساتھ آدمی اللہ پاک کے حکم پر چلنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم میری مان کے چلو گے تو اپنے رب جیسا قدردان تمہیں کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ کہ مجھے قدردان پاؤ گے، قدردان قدر کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت، پھر اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں نبی بھی مہربان دے گا۔ ایک اوپر اللہ مہربان، نیچے اس کا رسول مہربان، اللہ کا اپنا نام رؤوف الرحیم، اپنے اس نبی کو نام دیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اپنے آپ کو فرمایا سارے عالم کے لیے رؤوف ہوں، رحیم ہوں۔ ہمارے نبی کو فرمایا یہ اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ نام تو اپنے دیے لیکن خالق اور مخلوق کے فرق کو باقی رکھا۔ وہ سارے عالم کے لیے اپنی رافت اور رحمت کو بتایا، اور ہمارے نبی کے لیے ایمان والوں کے ساتھ بتایا۔ تو ہمارے تو اوپر دوسرا اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنا دیا۔ اوپر وہ خود رؤوف الرحیم، نیچے یہ نبی رؤوف الرحیم، اور اس امت کے لیے خاص طور پر رؤوف الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جب انہوں نے بنو اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے کہا ان کو قتل کرو۔ تو بنو اسرائیل نے کہا کہ کیسے قتل کریں، کہیں سامنے بیٹا ہے، کہیں باپ ہے، آپ اللہ سے کہیں ہمیں معاف کر دیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور آ کر عرض کی یا اللہ میری امت کو معاف کر، ویسے معاف کر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، ہاں تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کو جو امت دوں گا جتنے مرضی گناہ کر لے ان کے خالی زبانی معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیں، کہیں گے یا اللہ معاف کر دے میں تمہیں جاؤ معاف، کہیں گے یا اللہ معاف کر دے میں تمہیں جاؤ معاف کیا، اور جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے انہیں معافی ملتی رہے گی۔ کہاں تک حد بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک چلے جائیں۔ آسمان کوئی نزدیک، یہ گلیکسیز کوئی 1 لاکھ لائٹ ایئر اور کوئی 10 لاکھ لائٹ ایئر، آخری ستارہ جو دیکھا گیا ہے اس کی روشنی کو زمین پر آنے کے لیے 14 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 14 ارب نوری سال، یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں کرتی ہے 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں۔ یہ روشنی 1 سیکنڈ میں جو کر رہی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ روشنی 1 سال، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، 14 ارب سال مسلسل اسی رفتار سے سفر کرے تو تب اس ستارے کی روشنی ہماری زمین تک آتی ہے۔ اور یہ تو دیکھا گیا جہان ہے، جو نہیں دیکھا ہو تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں سارے مل کر نہیں، ایک لاہور کا مرد، کوئی عورت، کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ بڑھتے 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 آسمان کی چھت تک چلے جائیں۔ اور میں یہ وضاحت کے لیے بتایا کرتا ہوں، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان اور شیطان سے لے کر آخری شیطان، یہ سارے اگر مل کر نافرمانی کرتے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ساری نسل پیدا ہو جاتی اور قیامت کے ڈنکے تک یہ زندہ رہتے اور نافرمانیاں کرتے رہتے تو بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ایک لاہور والا، ایک لاہور والی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، پھر بھی نا امید نہ ہو، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں وہیں سارے معاف کر دوں گا، بلا ابالی کا مجھے پرواہ بھی نہیں ہو۔ یا عبادی، کیا خوبصورت الفاظ، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی میں اللہ نے کمال کر دیا۔ اور جیسے کوئی بچہ نہیں شرارت کر کے باہر بھاگ جاتا تو پھر وہ پردے کے پیچھے چھپ کے دیکھتا ہے کہ ماں کس موڈ میں بیٹھی ہوئی، کبھی بھاگ کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، پھر جھانک کے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب پٹائی ہوگی، بڑے غصے میں ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ بھاگا، وہ نرمائی، جب اس نے پردے سے جھانکا تو نے کہا آجا میرا لال، وہ آجا کہنا ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہوا آتا اور ماں کی گود میں آ کے چھلانگ لگاتا ہے، سینے سے لگتا ہے، ماں کو چومتا ہے، ماں مجھ سے چومتی ہے، یا عبادی یا عبادی۔ یہ اللہ کی قسم وہی صدا ہے۔ ہم سب گناہ کر کے اب جھانک رہے کہ پتہ نہیں اللہ کا موڈ کیسا ہے، پتہ نہیں اللہ کس موڈ میں ہے، تو جب پردہ اٹھاؤ تو اللہ یوں کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، باہیں پھیلاتا ہوا کہہ رہا آجا میرا بندہ، آجا میری بندی، آ تو جا، توبہ تو کر لے، آجا آجا، یہی ہے جائے بنا، یہی تجھے سب کچھ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ آج تک جو اللہ کے دربار میں ہم سے قصور ہوئے ان کی یہاں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ایسے مہربان سے ہم ٹکر لے لیں، ہے کوئی؟ ہم اپنے آپ کو ایسے نیچے تو نہ لے جائیں۔ کتا ہمارے گھر کی روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی وفا کر جاتا ہے۔ آپ کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے اور اس سے مار رہا ہوتا ہے، وہ چوں بھی نہیں کرتا، اور کوئی اجنبی آ جائے 6 فٹ کا جوان بھی تو اس کو ایسے پڑتا ہے کہ یا یہ جائے یا وہ جائے۔ وہ چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جوتے کھانے والا 6 فٹ کے آدمی کو پڑ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ یہ اس معصوم بچے کو زبان حال سے کہہ رہا ہے تیرے ابے کا نمک کھایا ہے، تجھے کچھ نہیں پہنچا۔ تو جس رب نے سر سے لے کر پاؤں تک احسان کی بارشیں کر دی اور ہر پل میں اس کے طفیل ہم زندہ ہوں، ہر پل میں اس کے طفیل ہمارا قدم اٹھے، رب ذوالجلال کی قسم یہ میرا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے نہیں جا سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ میری زبان کا جو بول چل رہا ہے پچھلے کے ساتھ اگلے کے ساتھ پچھلا
آ نہیں سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے، کان سن نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میں اٹھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میں سو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میں نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میرا پیشاب باہر نہیں نکل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، غلاظت باہر نہیں جا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، محبت ماں باپ کے دل میں میں نہیں اتار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میرے ہاتھ کا نوالا میرے منہ میں جا کے غذا نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میں صرف اپنی ذات کی یہ آنکھوں کا بند ہونا اور کھل جانا یہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، پورے جسم کے ایک ایک اینٹ کو غذا پہنچانا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، شام نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، دن نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، ہوائیں نہیں بدل سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، پھول نہیں کھل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، بارشیں نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، زمین ہمیں نہیں اٹھا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، پانی نہیں بہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، پانی میٹھے نہیں چل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اڑنے والے پرندے ہوں، تیرنے والی مچھلیاں ہوں، رینگنے والی مخلوقات ہو، چھپنے والی ہو، اڑنے والی ہو، جھپٹنے والی ہو، لپٹنے والی ہو، کوئی ہو، خشک ہو، تر ہو، باہر میں ہو، بر میں ہو، فضا میں ہو، ہوا میں ہو، خلا میں ہو، سب اس ایک اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بھائیو، اس اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ ترکت ہوا لیلا و سعدا بمعزلین، چھوڑو لیلا کی محبت، چھوڑو سعدا کی محبت۔ یہ عربی میں عشقیہ اشعار میں دو نام لیے جاتے ہیں، ایک لیلا ایک سعدا۔ تو امام غزالی فرما رہے ہیں، امام غزالی، ان سے کسی نے کہا تو نے جو عزت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، گھر چھوڑا، دھکے کھائے، تجھے ملا کیا؟ تو انہوں نے یہ دو شعر پڑھے تھے، کہا ترکت ہوا لیلا و سعدا بمعزل، میں نے لیلا کی راہیں چھوڑ دی، میں نے سعدا کی راہیں چھوڑ دی، وعدت الی مصحوب اول منزلی، میں اپنے پہلے محبوب کے گھر کی طرف لوٹ پڑا، میں نے اپنے اصلی محبوب کے گھر کا رخ کیا۔ فدیناک من ربع وان زدتنا کربا فانک كنت الشرق للشمس والغربا، میں اپنے اس اصل گھر محبوب کے گھر کو لوٹا جدھر کی راہیں میں بھول گیا تھا، جدھر کو چلنا میری سواری بھی بھول گئی تھی۔ تو فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تهوى رویدک فانزلی، جب آثار نظر آئے سواریوں نے، سواری مجھ سے تیز، میں سواری سے تیز، میرا شوق ہم دونوں سے تیز تھا، میرا شوق پہلے وہاں پہنچ گیا، میری سواری پیچھے تھی، میں اور میری سواری پیچھے، میرا شوق مجھ سے آگے، اس نے آگے پہنچ کر مجھے بلایا، آجا آجا آجا، تو ٹھکانے پہ آ گیا، تو منزل پہ آ گیا، یہاں سواری بٹھا دے، سامان رکھ دے، ڈیرے ڈال دے، یہی ہے تیری محبت کا مرکز، اسے دل دے دے، اس پہ جان دے دے، اسے اپنا بنا لے، تیرا سب کچھ ہو گیا۔ بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے، بھائی اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کی معرفت سیکھ لو، پہچان سیکھ لو۔ پہچان کسے کہتے ہیں؟ جب ملو تو دل باغ باغ ہو جائے۔ پہچان تو اب ہماری ہو گئی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کو تو پہچان نہیں کہتے۔ اللہ سے ایسی پہچان بناؤ جب راتوں کو اٹھ کے ہاتھ اٹھاؤ تو عرش بھی ہلنے لگے، دروازے کھل جائیں اور اللہ کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کے تم پر برسے اور تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اب میرا بندہ آ گیا، میری بندی آ گئی۔ یہ دل اس لیے اللہ نے دیا ہے، اور اس رب ذوالجلال والاکرام تک پہنچنے کا راستہ اور اس سے جڑنے کا راستہ نہ پیسہ، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ حسب، نہ نسب، نہ رنگ، نہ روپ، نہ مرد ہونا، نہ عورت ہونا، ایک ہی ہے، ایک دستور، ایک قانون۔ لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلنا۔ بھائیو، کسی نہ کسی کو آدمی بڑا بنا کے چلتا ہے، اور کوئی نہ ملے نا تو پھر اپنے نفس کو بڑا بنا لیتا ہے۔
نفس کا بڑا بنانا کیا ہے؟ جو کہے وہ کر دو، جو طبیعت کہے وہ کر دو، جو چاہے وہ اسے دے دو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ذرا اسے دیکھو تو صحیح، جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے نفس کو ہی اپنا بڑا بنا لیا۔ تو بھائی اللہ سے جڑنے کا مردوں عورتوں کے لیے کیا راستہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے طریقوں میں ڈھل جانا، آپ کی زندگی میں ڈھل جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مبارک اعلیٰ افضل برتر نبی عطا فرمایا ہے کہ جو ایک وقت میں ساری عزتوں کے لیے چابی بن کے آئے ہیں، ساری ذلتوں کے لیے تالا بن کے آئے ہیں۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے سینے کھول دے گا، جہنم کی طرف جانے والے راہوں کو تالے لگا دے گا۔ ہو گیا والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ اللہ نے ہمیں ایسی نماز عطا اور ہم پر کرم کہ ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، 5، اوروں کو 2، ہمیں 5، یعنی ہمیں بار بار بلایا، لمبے لمبے وقت کو بلایا، پھر تہجد عطا فرمائے، اشراق عطا فرمائے، اوابین عطا فرمائے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوافل عطا فرمائے۔ ضرورت پڑے گا نفل پڑھ، یہ ایم پی اے کے در پہ نہ جا، پولیس کے در پہ نہ جا، حکمران کا در نہ کھٹکھٹا، اسلام آباد کا سفر نہ کر، تیرے گھر کی مسجد ہے، اگر وہاں جانا بھی تجھے دوپہر ہے، گھر میں مصلی بچھا اور کہہ اللہ اکبر اور پڑ جا سجدے میں، اور چند آنسو اللہ کے سامنے بہا دے، اللہ جھک کے خود آ جائے گا۔ میرا مطلب بول کیا مانگتا ہے، بول کیا مانگتا ہے؟ ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے رب کی قسم، جس نے نماز سیکھ لی اس سے کوئی بڑا دنیا میں ہے ہی نہیں، جس سے اب نہ بادشاہ کی پرواہ، نہ پیسے کی پرواہ، جیب خالی ہے پرواہ نہیں، نماز مجھے آتی ہے۔ کمائی گھٹ گئی تو پھر کیا ہوا، نماز تو مجھے آتی ہے۔ کمائی گھٹ گئی، یہ مالدار لوگ اسی سے ہی ڈرتے رہتے ہیں کہیں کمائی نہ گھٹ جائے۔ غریب کو تو یہ ہوتا ہے کہ آئے گا کہاں سے، غریب مالدار کو یہ غم چڑھا ہوتا ہے کہ یہ چلا نہ جائے، یہ چلا نہ جائے، اور آ جائے یہ چلا نہ جائے۔ جس نے نماز سیکھ لی اس کے مزے ہو گئے، اس کا سرمایہ، اس کا مسلح، اس کا سرمایہ، اس کا لوٹا، اس کا کیپٹل، اس کی 2 رکعت اور 2 اور اچھا ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، حلال طریقے سے اللہ سب کو کشادہ دے، تنگی مانگنی بھی نہیں چاہیے، نادانی ہے تنگیاں مانگنا۔ آپ نے آسان نسخہ بتایا، سورا مجمع کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے میں کتنے لوٹے پانی لگ جائے گا، جب ٹوٹ جائے وضو کر لو۔ گرمیوں میں تو ویسے ہی آسان، سردیوں میں بھی اللہ کا فضل ہے، ہر جگہ گیزر چل رہے، ہر جگہ گیزر چل رہے، جب ٹوٹے کرو، جب ٹوٹے کرو۔ اور یہ پکوڑے، سموسے، برگر، کینڈی، چاکلیٹ، یہ مصیبتیں کھانا چھوڑ دو تو ظہر کے وضو سے عشاء پڑھی جا سکتی۔ کبھی پیپسی پی رہے، کبھی چائے پی رہے، کبھی 7 اپ پی رہے، اوپر سے پکوڑے کھا رہے، پھر گلاب جامن کھا رہے، پھر دہی بھلے کھا رہے، پھر کیا کیا مصیبتیں کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کو بھی تو رزق دے گا نا، یا تو ڈاکٹر مقام، ادھر میڈیکل کالج بڑھ رہے ہیں تو بیماریاں بھی تو اللہ بڑھائے گا۔ جب تک دسترخوان ایسے ہیں جیسے اب ہیں، اس وقت تک ڈاکٹروں کے مزے ہیں، ان کو رزق اللہ دیتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کے طریقے پر کھانا بھی کھاؤ، کوئی آسمانی آفت کی تو میں بات نہیں کرتا، ویسے بیماری قریب نہیں پھٹ گئی، آسمانی تو کسی وقت بھی آ سکتی۔ خود اللہ کے نبی خود بیمار ہو گئے، 12 دن آپ کو بخار رہا مرض الموت میں، 1 ربیع الاول کو بخار ہوا اور 12 کو آپ کا انتقال ہوا۔ بخار نہیں اترا آپ کا، ہلکا ہو جاتا تھا، اترا نہیں۔ اب وہ تو جانے کا وقت تھا، لیکن اللہ کے نبی کے طرز پر ایک حکیم آ گیا مسجد نبی مدینے میں، 6 مہینے کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے تو ایران دیکھا ہوا تھا، تو تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ ان کا لا ناکل حتی نجوع، جب تک سخت بھوک نہ لگے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، اور جب ہم کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ ان کا تم تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے، اپنی کھاری اٹھائی اور چل دیا۔ اور ہم جب تک 2 نوالے اوپر نہ کھائیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ہاں، اپنے نبی کے طرز پر آؤ،
نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا سیکھو بھائیو، وارے نیارے میرے رب کی قسم، یہ کہ یقین ہو کہ بھائی یہی دے گا، پھر تاک جھانک چھوڑ دو، کسی مخلوق پر نظر نہ جائے، نظر نہ جائے۔ پھر دیکھو اللہ کہتے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ آتا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ درہم سالانہ، وہ ایک دفعہ نہیں آیا، تنگی آ گئی، قلم دوات اٹھایا خط لکھنے کے لیے، پھر کیا خیال آیا، چھوڑ دیا، نہیں لکھا۔ رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، کہا حسن میرا بیٹا ہو کے مخلوق کو خط لکھتا ہے، کہا یا رسول اللہ تنگی آ گئی، طاقت تنگی آ گئی تو پھر کیا ہوا، یہ دعا پڑھ، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم ما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تبلغه مسألتی ولم يجري على لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی به یا رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ در کھل جائے گا۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میرے دل سے غیر کی توجہ نکال دے، اپنی توجہ ڈال دے، یہاں تک کہ تیرے سوا مجھے کسی کا خیال نہ آئے۔ یا اللہ یقین 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 کا وہ درجہ جس سے میں سوچ نہ سکا، جس سے میں مانگ نہ سکا، جو میری زبان پر نہ آیا، جس کے لیے میں نے سوال نہ کیا اور جس تک میری سوچ بھی نہ پہنچی، وہ یقین کا درجہ یا اللہ اگر تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ چند دن گزرے تھے کہ 1 لاکھ کی بجائے 15 لاکھ آئے۔ اب ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں گھٹ رہا ہے، تنخواہ دیکھتے ہیں ختم ہو رہی، لو رشوت لو، پیسہ گھٹ رہا ہے جھوٹ بولو، حلال میں گزارا نہیں حرام تجارت کھولو، اب یہ کام تو کرو، یہ کام تو کرو۔ اللہ کا نبی ہمیں نماز دے گیا، ہمیں دعا دے گیا، ہمیں آنسو دے گیا، روو، اخلاق سکھا گیا۔ آج کا سارا معاشرہ انتہائی قابل رحم حالت تک پہنچ چکا ہے کہ چیزوں کی کمی نہیں، محبتوں کی کمی ہے۔ گھر پکے ہیں، روشنیاں ہیں، قمقمے ہیں، دل اندھے ہیں، ویران ہیں، سڑکیں بھی روشن، بازار بھی روشن، گھروں میں سنگ مرمر کی چمکتی ٹائلیں اور گرینائٹ کی چمکتی ٹائلیں، سونے کے پانی سے چڑی ہوئی ٹوٹیاں، سونے کے پانی سے چڑی ہوئی کرسیاں اور فوم کے گدے، کیا کیا راحت کے سامان ہیں۔ لیکن سامان راحت کے باوجود راحت کیوں نہیں؟ میرے نبی کا ایک حکم ٹوٹا ہوا ہے، اچھے اخلاق نہیں، اچھے اخلاق نہیں، معاف کرنا نہیں، درگزر کرنا نہیں، پی جانا سہ جانا نہیں، سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دینا نہیں، اور گالی سن کے دعا دینا نہیں، ظلم سہ کے معاف کرنا نہیں، برے کے ساتھ اچھا بننا نہیں۔ اس انتقامی معاشرے نے بیوی کو خامد سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماں کو بیٹی سے لڑا دیا، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دیا، اور ایک نفرتوں کا الاؤ ہے جو دہک رہا ہے، جو بھڑک رہا ہے، اور زندگیوں میں اس طرح آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو پاؤں کے تلووں سے داخل ہوتی ہے اور ہڈیوں کو اور گودے کو جلاتی ہوئی اور سینے اور دل اور پھیپھڑوں کو سوختہ کرتی ہوئی دماغ کی ایک ایک نس کو اس بد اخلاقی نے جلا کے رکھ دیا ہے۔ لوگ پیسے میں کہتے ہیں سکون، پیسہ آئے گا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیسہ آ گیا اولاد نافرمان ہوئی تو کیا سکون، پیسہ آ گیا محبتیں نہ آئیں تو کیا سکون، پیسہ آ گیا الفتیں نہ ہوئیں تو کیا سکون۔ میری والدہ کا خالہ زاد پھوپھی زاد بھائی رہتا ہے انگلستان، بے شمار دولت کا مالک۔ جب بھی میں اس سے ملا کئی دفعہ انگلستان کا، بیٹا میں فارغ نہیں، بیٹا میں فارغ آؤں گا صحیح تو میں فارغ نہیں۔ گشتوں میں گیا 2000 میں میرے ڈیوز بری پہنچنے سے پہلے ان کے 3 فون آ گئے، بھائی طارق جمیل پہنچا ہے، طارق جمیل پہنچا ہے، پہنچے تو فوراً مجھے ملے۔ میں مرکز پہنچا، لندن سے چلے، ان کا جی آپ کے 3 فون آ چکے۔ میں بڑا حیران کہ پہلے تو جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا میں فارغ نہیں، اور اب 3 فون آ چکے۔ میں جب گیا تنہا گھر میں بیٹھے ہوئے، تنہا، بہت بڑا گھر، کہنے کہ بیٹا میں کلا رہ گیا، 10 ایس دولت نے میں کی کرا، میرے سارے بچے میں نے چھوڑ گئے۔
26 سال کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ کاش کہ میں ملک نہ چھوڑتا، وہاں چٹنی روٹی کھا لیتا، ریڑھی لگا لیتا، مزدوری کر لیتا، لیکن میں ملک نہ چھوڑتا۔ لیکن 26 سال کے بعد جا کر مجھے یہ عقل آئی، اب میرے پاس اتنی دولت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ جن کے لیے میں نے کمایا وہی مجھے چھوڑ گئے۔ پیسہ تو آیا، اخلاق نہ آئے، باپ رو رہا۔ پھر مجھے اس نے سارا گھر دکھا، دیکھو یہ اس کمرے میں 2 مہینے کے بعد آ رہا ہوں، اس کمرے میں اتنے مہینے کے بعد آ رہا ہوں، یہ سارا گھر بند پڑا ہوا ہے، بس یہ کمرہ جس میں میں رہ رہا ہوں، میری بیوی، بس ہم نے سارا گھر بند کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے کچھ اور بھی ہیں سننے کی چیزیں، صرف پیسے کی کھنک ہی نہیں سننے کو، کچھ اور بھی چیزیں ہیں دیکھنے کی، صرف دنیا کی رونق ہی نہیں ہے دیکھنے کو۔ اپنے اخلاق بناؤ بھائیو، معاف کرنا سیکھو، بچھنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا وعدہ ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ کیا ستم ہے، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا، ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک گودی میں دونوں نے سر رکھ کے اپنی نیندوں کو پورا کیا، ایک اس ران پہ بیٹھا، ایک اس ران پہ بیٹھا، ایک کو ادھر نوالا کھلا رہی، ایک کو ادھر نوالا کھلا رہی، برسوں ایک تھالی میں کھانا کھایا، ایک گلاس میں پانی پیا، ایک چارپائی پہ باہوں میں باہیں ڈال کے سوئے، اور آج چند ٹکوں پر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا انہیں گوارا نہیں ہے۔ چند مرلے زمین پر، ایک دکان پر، چند لاکھ پر، چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر بھائی بھائی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس بد اخلاقی نے میرے بھائیوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بھائی، سگا بھائی، اور چلو جائیداد تو کوئی چیز ہے، خالی باتوں پہ ناراض ہیں، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا۔ میرے بھائیوں، اخلاق سنوارو، اخلاق بناؤ۔ یہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا، کہتے عبادت کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہو، کہتے ہیں روزہ رکھے ہوئے عبادت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی گالی کا جواب، کوئی گالی سن کے چپ ہو جائے، کوئی گالی سن کے چپ ہو جائے، کسی کو نہیں خیال آتا کہ یہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی سلام نہ کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کر دے تو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بندگی کر رہا ہے، حالانکہ ساری رات کے نفلوں سے بڑھ کر ہے نہ سلام کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا۔ بھائیو، اخلاق کی قدر پہچانو اللہ کے واسطے۔ اب ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا ہی، ہم تو اپنی کمائیوں میں مگن، بچے اپنی شہوتوں میں مگن۔ یہ وہ سرمایہ ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، ایک شخص ساری زندگی تہجد پڑھے اس طرح کہ فجر عشاء سے لے کر فجر تک ایک پل نہ سوئے، اس طرح تہجد پڑھے، اور ساری زندگی روزے رکھے اس طرح کہ صرف عید کے 2 دن چھوڑے، باقی ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی تہجد پڑھے۔ کیا خیال ہے، یہ کتنا اوکھا کام ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی اتنا بڑا عمل لے کے پہنچا قیامت کے دن تو اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے مقام پر ہو۔ غیبت نہ کرو، آپ کی جو برائی کرے آپ اس کی اچھائی کریں۔ اللہ کی قسم اتنا سکون محسوس ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں دل صاف کر لو، بڑی مزے کی نیند سوو گے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، بڑی مزے کی زندگی گزرے گی۔ اوروں کے عیب دیکھنا بند کر دو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو پن۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ بولتا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اوروں کو تولنا چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ میں تمہیں دیتا ہوں، اوروں کو تولنا چھوڑ دو، مجھے نہ تولو، زید عمر بکر کو نہ تولو۔ اپنے آپ میں دیکھو، بڑی غلاظتیں نظر آئیں گی۔ مصیبت یہ ہے، ہم کہتے میرے چاہے کی میں تو بالکل ٹھیک، میرے چاہے کی۔ اپنی کمی نظر نہ آنا بہت بڑی محرومی اور ہلاکت۔ اپنے بچے آئے نا کسی کی شکایت لے کر، کہا جاؤ بیٹا معاف کر دو،
جاؤ بیٹا معاف کر دو. اچھا کوئی بات نہیں, معاف کر دو. ہمارا باپ دنیا دین کے لحاظ سے کوئی جاننے والا نہیں تھا, زمیندار تھا, لیڈر تھا, سیاسی تھا, ساری جو ایک زمیندار میں پنجاب کے ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اس کو دی تھی, بڑی سے بڑی زیادتی کو چپ کر کے سہ لیتا تھا, اور ہمیں بھی کہتا تھا خاموش, خبردار, زبان نہیں کھولنی, اور ہمیں سکھاتا تھا یہ بات. کبھی اس نے یہ نہیں ہمیں کہا تھا. آخر یہ جاہلیت میں لڑائیاں جھگڑے سب کچھ, لیکن جب میں لاہور سے گھر آتا مجھے کہتا جا فلانے میں مل گیا, چاچو نے مل گیا, فلانے میں مل گیا, فلانے میں مل گیا. میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں ملنے جاؤں, کیونکہ حالات واقعات سامنے ہوتے, اور میں کبھی کنی کترا جاتا تو مجھے سخت ڈانٹ پڑتی, تو گیا کیوں نہیں, تو ملیا کیوں نہیں. پتہ نہیں یہ دولت اللہ نے ان کو کہاں سے عطا فرمائی تھی, تھے تو دیہات میں. اب یہ حال ہے کہ میری فلانے نال لڑائی ہو گئی, خبردار جو تسی ادھر قدم ہی رکھیا تھا. بیوی کو کہہ رہا جی تو ادھر گھر کے میں تنوں نہیں طلاق دے دینی, اور بیوی خامن سے کہہ رہی میری اس سے لڑائی ہو گئی, اب آپ نے اس سے بات بھی نہیں کرنا. یہ انتقامی زندگی سے باز آئے میرے بھائیو ہم. یہ بہت بڑا عمل آپ کو بتا رہا ہوں میرے رب کی قسم, اتنا بڑا عمل بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے تہجد گزار, بڑے بڑے روزے دار آپ کی جنت کو دیکھیں گے, ان کی ٹوپیاں زمین پہ گر جائیں گی. معاف کرو, درگزر کرو. امام زین العابدین کو ایک شخص گالیاں دینے لگا, انہوں نے منہ ادھر پھیر لیا. اس نے سمجھا شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو گالیاں دے رہا ہوں. امام زین العابدین کو گالی دینا ایسے جیسے اللہ کا رسول کو گالی دینا, اتنی بڑی ہستی, اتنا بڑا مقام. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته, کیا خوبصورت فرزدق نے قصیدہ کہا تھا. میرا خیال میں وہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہوگا. یوں منہ پھیرا, وہ سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی, جناب میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں, مطلب تم ہی تو کچھ بول. وہ فرمانے لگے وعنک اغضی, میں بھی تم سے ہی حیا کر رہا ہوں, میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. میرے محترم بھائیو اور دوستو, یہ اخلاق, وہ زندگی, وہ عبادات, وہ یقین, یہ ایک گلدستہ ہے جس کو لے کر ہم کہتے ہیں بازار میں آ جاؤ, دنیا کاغذ کے پھولوں سے بھری پڑی ہے, یہ گلاب کے پھولوں سے گلدستے مہکاؤ اور اس کو لے کر بازار میں آؤ, ساری دنیا کے چھوٹے تاجروں کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی, باطل کی منڈیوں میں تالے لگ جائیں گے, جالے مکڑیوں کے تن جائیں گے. پر میں کیا کروں کہ جن کے ہاتھوں میں یہ گلاب ہیں وہ سو گئے. مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. لاہور کے گھر کے, تجارت کے, حکومت کے, سیاست کے, نوکری کے پنجروں میں ایسے پابند, ایسے قید, اپنا چمن بھی بھول گئے, اپنی پرواز بھی بھول گئے. اب اگر صیاد چھوڑ بھی دے اور پنچھی سے کہے جا بیٹا اڑ جا, تو پنچھی بولے زبان حال سے میں کیسے اڑوں, میں تو اڑنا ہی بھول گیا. چلو پر پھڑ پھڑا لوں گا, کچھ 2-4 کام اڑ لوں گا, پر مجھے جانا کہاں ہے, مجھے تو اپنے چمن کا ہی راہ یاد نہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم چمن کی راہ بھولے, راستہ بھولے, اور اپنے پنجرے میں پابند ہو کے پرواز بھول. ساری دنیا جھوٹ کی منڈی بن گئی, باطل کی منڈی بن گئی, زنا کی منڈی بن گئی, حرام کاری کی منڈی بن گئی, گانے بجانے کی منڈی بن گئی. حیا اٹھ گیا, پاک دامنی اٹھ گئی, محبتیں اٹھ گئیں, الفتوں کے جنازے نکل گئے. انسانیت سسک رہی ہے, تڑپ رہی ہے, اس کی آہو فغاں ہے. ایک کائنات پوری کی پوری کائنات آج انسانیت کی چیخیں سن رہی ہے, آہیں سن رہی ہے, سسکیاں سن رہی. جن کے پاس مرہم ہے وہ بڑے ظالم ہیں, وہ مرہم دینے کو تیار نہیں. وہ یہ مسلمان ہے جو ساری دنیا کے انسانیت کا مرہم بن سکتا ہے, درد کا درما بن سکتا ہے, اس کے زخموں کا پھمبا بن سکتا ہے, اس کے گھاؤ کو مندمل کر سکتا ہے. کچھ دن یہ نکل کے تو آئے. تو میرے بھائیوں,
نکلو اللہ کی راہ میں، پھیلاؤ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں۔ اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے ہیں، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ساری دنیا میں ان صفات کو لے کر پھرنا، یہ کام ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے کہ ہم جب تک اللہ کا پیغام آخری کنارے تک نہ جائے ہمیں چین نہیں، راحت نہیں، آرام نہیں۔ گھر میں رہنا اس امت کی ریت نہیں، بڑے بڑے گھر بنانا اس امت کے زوال کی نشانیاں، بڑے بڑے زندگی کے نقشے بنانا اس امت کی ہلاکت کی نشانیاں۔ غرناطہ میں محل کھڑا کہتے ہیں مسلمانوں کی یادگار ہے، میں کہتا ہوں یادگار تو ہے پر زوال کی یادگار ہے، زوال کی یادگار ہے۔ کوئی عمر کا گھر بھی نظر آیا، کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نظر آئے، بناتے تو وہ محل بناتے۔ مسجد ضرورت پڑی تو مشرق کی طرف، مغرب کی طرف مسجد بڑھتی رہی، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، بعد کے خلفاء کے زمانے میں۔ پھر ادھر ہمارے نبی کے مشرق کی طرف ہمارے نبی کے گھر تھے بیویوں میں۔ تو ولید کا جب زمانہ آیا، ولید بن عبد الملک، تو اس نے کہا کہ یہ بھی گرا دیے جائیں اور مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ مجبوری تھی، مسجد لوگ بڑھ رہے تھے، مسجد گڑ رہی تھی۔ تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اس دن بہت روئے، ہچکیاں مار کے کہنے لگے ہائے کاش ان گھروں کو اسی طرح بچا لیا جاتا اور ان کو محفوظ کر دیا جاتا، تاکہ آنے والی امت دیکھتی کہ دو جہان کا سردار اور ان کا نبی کن گھروں میں زندگی گزار گئے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، بڑھاتے جاؤ گے تو پورے نہیں ہوں گے، بڑھاتے جاؤ گے پورے ہی نہیں ہوں گے۔ گھٹاؤ بھائی، اللہ کے نبی کی زندگی کے قریب آؤ، کچھ آخرت کے لیے وقت ملے، کچھ سوچنے کو وقت ملے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ امت نقل و حرکت کرنے والی ہے، پھرنے والی ہے، اس کلمے کو لے کے پھرنا ہے، سارے عالم میں پھیلانا ہے۔ پچھلی پر کرو توبہ اور اگلی کے لیے کرو ہمت۔ میں نے شروع میں بھی توبہ کی بات کہی تھی، آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج تک اپنے وجود کو گناہوں میں غرق کیا، ڈبویا۔ میں نے تو مضمون یہیں سے شروع کیا تھا، میں اس کو پھر تجدید کر رہا ہوں۔ بھائی یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ کا فضل ہے، مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، 95% مجھے نرسری نظر آ رہی، درخت تھوڑے نظر آ رہے ہیں، پودے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس سے امید لگتی ہے کہ شاید کہیں دائیں بائیں صبح صادق کی آمد ہے، شاید کہیں سے کوئی چاندنا طلوع ہونے والا ہے، کوئی بو پھٹنے والی ہے۔ باطل کی ساری محنت کے باوجود کہ ہماری نسل آوارہ ہو بھی گئی، آوارہ ہو ڈوب گئے گانوں میں، شراب میں، اس کے باوجود مجھے 98% 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ شاید صبح صادق قریب آ چکی ہو اور اللہ کی ہدایت کا نظام چل چکا ہو اور وہ ہدایت کے در کھولنا چاہتا ہو۔ جب وہ کھولے گا، تمنا تو ہے کہ ہم بھی دیکھیں، ہم اجڑے چمن کے مالی ہیں، ہم نے آج تک خزاں دیکھی ہے، اس لیے ہمیں بہار کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس مالی نے بہار بھی دیکھی ہو، پھر وہ خزاں دیکھے، اس کے دل سے پوچھو کہ گزرتی کیا ہے۔ جب وہ ایک ایک ڈالی دیکھتا ہے، ایک ایک شاخ دیکھتا ہے کہ وہ پتوں سے خالی، پتیوں سے خالی، کلیوں سے خالی، تو اس کی ہائے نکلتی ہے۔ ہم نے تو بہار دیکھی ہی نہیں، ہم تو خزاں میں پیدا ہوئے۔ تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہار دکھا کے دنیا سے اٹھانا، اور یہ اس کی مرضی ہے۔ کوئی چاہنے والا بھی تو ہو، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ پر، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ سب لٹا دیا ہم نے، سب لٹا دیا۔ گاڑیاں لے کے خوش ہو رہے ہیں، موبائل لے کے خوش ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں روٹیاں کھا کے خوش ہو رہے ہیں، سنگ مرمر کے فرشوں پہ چل کے خوش ہو رہے ہیں۔ ارے لٹایا کیا ہم نے، کبھی یہ بھی تو دیکھا۔ بہرحال بھائیوں، میں پھر کہتا ہوں توبہ کرو سارے، آج اٹھنے سے پہلے کہو یا اللہ ہماری توبہ، اور زبان سے تو کہہ دو
اور دل سے کرو توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ، ٹھیک ہے نا؟ سب نے توبہ کر لی نا؟ جنہوں نے تو کر لیا نا سچے دل سے، ان کو مبارک ہو، خوشخبری ہو، اس رب کی قسم جو میری بات سن رہا ہے، ان کے سارے معاف ہو گئے اور وہ اس وقت اس طرح بیٹھے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ مجھے نہیں پتا کس نے دل سے کی ہے، سچے دل سے کی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر دل پہ اس کی نظر ہے۔ جس نے سچے دل سے کر لیا اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو۔ اب وہ دعا کرے ساری امت کے لیے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ جو گناہوں سے پاک ہو جائے اس کی دعائیں کھٹ قبول ہوتی ہیں۔ حقوق باقی رہ گئے، حقوق تلف کرنے کا گناہ معاف، نمازیں باقی رہ گئی، نمازیں چھوڑنے کا گناہ معاف۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو نمازیں چھوڑ دیں وہ بھی معاف نہیں، ان کا چھوڑنے کا گناہ معاف، قضا باقی، حق دبانے کا گناہ معاف، حق باقی، آپ توبہ پکی کرو اور 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے اٹھ کے اپنے نام پیش کرو۔ بولو بھائی، تو بھائی نماز نہ چھوڑ، یہاں بھی نام لکھو بھائی، کل بھی کوئی خریدنے والا، آج بھی کوئی۔ ہم تو ملتے رہتے ہیں نا۔ 2 آدمیوں کو ہم کشت کر کے مسجد میں لائے، میں نے ان کو دعوت دی، مجھے کہنے لگے مول صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اس مسجد میں جس میں ہماری جماعت، میں نے کہا آپ اس مسجد میں پہلی دفعہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہم ویسے ہی پہلی دفعہ ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے نماز کبھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کبھی نہیں پڑھی۔ پھر میں نے پوچھا جمعہ؟ کہنے لگے وہ بھی کبھی نہیں پڑھا۔ پھر میں نے پوچھا عید تو پڑھی ہوگی؟ کہنے لگے عید بھی آج تک نہیں پڑھی۔ اور ان کی دونوں کی عمریں 35 اور 40 سال کے درمیان تھی۔ ایک جگہ ہم گئے، ایک بستی میں، سب غریب، بہت غریب لوگ تھے، بہت غریب، دریا کے کنارے آباد تھے۔ تو ہم نے ان کو جمع کیا، بات کی، کھلایا پلایا۔ پھر ہم نے کہا بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی پڑھی ہی نہیں، آتی بھی نہیں۔ وضو آتا ہے؟ کہنے لگے جی وضو بھی نہیں آتا۔ تو دریا کا کنارہ تھا تو ہم کو لے کے دریا کے کنارے پر چلے گئے۔ ہم نے کہا بھائی جیسے ہم کریں ویسے کرو۔ تو منہ دھو، ہاتھ دھو، کلی کر، مسا پاؤں دھلا کے لے آئے۔ بھائی کسی نے پہلے کبھی نماز پڑھی ہو؟ آتی ہو؟ کا جی کوئی نہیں۔ اچھا بھائی ہم جیسے پڑھیں ویسے پڑھو۔ تو ہم نے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، انہوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی، کوئی 50 آدمی۔ ہم نے کہا بھائی آپ ہمارا کھانا قبول کر لیں۔ پھر ہم کو مسجد میں لائے، کھانا کھلایا، بڑی خلقت اس طرح پڑھی۔ نماز نہیں، پورے لاہور میں کوئی بے نمازی نہ رہے تو سارے لاہور کی اللہ کایا پلٹ دے گا۔ چلو آپ سارا لاہور نے جہاں جہاں سے آپ آئے وہاں کی نیت تو کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ نماز پختہ ہو جائے۔ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کو دیں، خلوت، تنہائی، جس میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ پاک کا ذکر ہو، کم از کم 1 سپارہ تلاوت ہو، اور اللہ کے ذکر میں 3 کلمہ، درود شریف، استغفار، اس کی ایک تصویر صبح ایک شام پڑھو بیٹھ کے۔ اور اس کو اگر 300 دفعہ کر لیا جائے تو پھر آپ کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ کے دربار میں شمار کیے جائیں۔ کثرت سے ذکر کرنے والوں کا مقام اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمائیوں میں احکام رکھے ہیں، ان کو بھائی سیکھ کے حلال میں لاؤ۔ معاملات کی توبہ کی قبول تو ہو گئی، لیکن معاملات سے آدمی نماز کی طرح ایک دم نہیں نکل سکتا۔ نماز تو ایک دم شروع کر دی، روزہ بھی ایک دم شروع کر دیا، ایک کام ہی غلط شروع کیا ہوا، یہ تو ایک دم ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو آہستہ آہستہ اس سے ہٹتے جاؤ، نیا اللہ سے مانگ کر شروع کرتے جاؤ۔ اس میں اللہ چلا دے، چاہے تھوڑا بھی ہو تو اسی میں گزارے کی کوشش کرو، آگے کی تباہی بڑی خوفناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی میں برکتیں دے دیتے۔ کمائیوں میں بھائی حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اولاد کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ حرام سے پروردہ خون اور گوشت وفا سے خالی ہو جاتا ہے، حیا سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور لوگوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ادا کریں۔ جن پر نماز تو سب پہ فرض ہے، 100 میں 5 لوگ مشکل سے پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ کوئی 1000 میں بھی ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی جو نسبت ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ نماز پڑھنے والے نسبتاً زیادہ ہیں لیکن زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے۔ صرف لاہور کے مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، سارے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔
ओहो, बड़ी गुर्बत है भाई, बड़ी गुर्बत। अल्लाह ताला ने ज़कात का निजाम इसलिए रखा है, चाहे जितनी गुर्बत हो, ज़कात देने वाले ज़कात दें, अल्लाह रिस्क, कोई भूखा नहीं सोएगा। हमें इन्होंने जोड़ दिया है कि आबादी बढ़ गई है इसलिए भूख आ गई। वो कहते हैं आबादी घटाओ, आबादी घटाओ, इसलिए कि आबादी की कसरत है, इसलिए बेरोजगारी है, इसलिए रोटी पूरी नहीं हो रही। ये बात नहीं है, सूद के गलत निजाम की वजह से बेरोजगारी है। सूदी निजाम, सूद पे तिजारत छोड़ दी जाए, हर घर में रिस्क पहुंच जाएगा। फिर जो पैदा होता है रिस्क तो अल्लाह उसको जरूर देगा। एक स्कूल मास्टर को तो पता है कि मेरी क्लास में 40 कुर्सियों की गुंजाइश है, 41वीं कुर्सी आती नहीं। वो हेडमास्टर से कहता सर इधर 40 लड़के बैठ सकते हैं, 41 नहीं बैठ सकते। हेडमास्टर को पता है मेरे स्कूल में 200 बच्चे पढ़ सकते हैं, 210 नहीं पढ़ सकते। फैक्ट्री वाले को पता है कि मेरे फैक्ट्री में 10 मजदूर काम कर सकते हैं, 11 नहीं कर सकते। हम भी कैसे नादान लोग। ये सब इस उम्मत को घटाने की साजिश है। सारे यूरोप में पाबंदी है, पर उल्टा इनाम है। जो लड़की बच्चा पैदा करेगी उससे इनाम मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया हम गए, उनका 600 अमेरिकी डॉलर मिलेगा जो लड़की बच्चा पैदा करेगी। जर्मनी में हम गए, उनका 600 मार्क वजीफा शुरू हो जाएगा जो ही बच्ची को हमल होगा। जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसका दुगना हो जाएगा। जब तक बच्चे को संभालेगी उसकी नौकरी से छुट्टी तनख्वाह साथ मिलेगी। इसके बावजूद वो इतने अयाश हो चुके हैं कि वो उन्हें बच्चों की ख्वाहिश कोई नहीं। अब वो कहते हैं हमारे तो होते नहीं, इनके भी बंद करो, इनको भी खत्म करो। जिसके बच्चे ज्यादा हो ना वो शर्म से बताता है, ऐसी जहालत आ गई वो शर्माता है। और जिसके कम हो वो फखर से बताता है। मेरी एक चाची है, उसका कुदरती अल्लाह ने मंसूबाबंदी कर दी। एक बच्चा पैदा हुआ, कोई 14 साल के बाद, बच्ची पैदा हुई 2 साल के बाद, उसके बाद ना पहले कुछ ना बाद में कुछ। उसके हमारे घर में एक हमारा चाचा है जो अल्लाह की तरफ से उसकी मंसूबाबंदी हो गई। हाँ जी, बच्चे 2 ही अच्छे। तो मेरी चाची कहती शाला किसी दे 2 ना हो, शाला किसी दे 2 ना हो। ऐसी दुखी जिंदगी है जिसकी इंतहा कोई। बड़े तरीकों से बातिल हमें बर्बाद कर रहा है। हमारे नबी ने कहा उस लड़की से शादी करो जो ज्यादा बच्चे देने वाली हो। मैं क़यामत के दिन फख्र करूंगा मेरी उम्मत ज्यादा है। इनकहुल वलूद अल वदूद फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। और ये कह रहे हैं बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम पैदा करो। किस लिए कि हमारी नस्ल तो हो नहीं रही, इनकी खत्म करो। सारे यूरोप में पाबंदी है इस चीज पर, लेकिन चूंकि वो अय्याश हो चुके हैं, फिर शादियां कोई नहीं, बच्ची को अकेले संभालना होता है। खामिन को तो है नहीं, खामिन तो है नहीं, जिंदगी तो मियां बीवी से चलती है। अब बच्चे जाकर वो परवरिश पा रहे हैं, नर्सरियां बनी हुई हैं, कितने कारोबार हैं बच्चों को पालना। जो बच्चा माँ बाप की मोहब्बत के बगैर परवान चढ़े उसकी तो ज़हनी नश्व नुमाई नहीं हो सकती। इसलिए तो अल्लाह ने मां को घर बिठाया। बच्चा तेरी तिजारत, बच्चा तेरी नौकरी, बच्चा तेरा कारोबार, बच्चा तेरी जायदाद, बच्चा तेरा सब कुछ। ये बन गया तो तू बन गई। इसलिए मेरे भाइयों, तब बात तो ज़कात से चली थी। जो मालदार हैं ज़कात अदा करें, कोई भूखा नहीं सोएगा। हलाल पे चलें, हलाल में बरकत है। हराम की कसरत में वो बरकत नहीं है, बल्कि उसमें तो बरकत है ही नहीं जो अल्लाह ने हलाल में रखी। हर महीने 3 दिन के लिए जमात में जाएं, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और कल जैसे जुमरात है, जुमरात को मरकज इब्राहिम मस्जिद तशरीफ ले जाया करें। आपका तो रायमंड भी करीब है, तो रायमंड चले, वहां चले। सारी दुनिया से लोग खिंच के वहां आ रहे हैं और हिदायत पा रहे हैं। ये भाई चंद चीजों की हम रियायत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी को रुख अता फरमाते हैं।